السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد شعیب اور میں ظفر اقبال۔ اور آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے کشمیر کشمیر کرتے کرتے ہم نے پورا پاک بھارت کو کھو دینا ہے۔ بالکل بھائی، یہ جو ہم ہر وقت جس کے منہ سے بھی سنو نا، یہ جو بھائی کشمیر کشمیر کرتے رہتے ہیں، ان کو یہی علاج ہونا چاہیے۔ تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ اور 70 سال بعد جا کے آپ نے ریئلائز کیا کہ جناب یہ کشمیر کشمیر کرتے کرتے ہم پاکستان سے بھی جا رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے وہ کشمیر کشمیر کرتے کرتے داؤ پہ لگ جائے، لہذا چپ ہو جاؤ۔ وہاں پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں پاکستان کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ آزاد کشمیر کو کب تک خالی کرے گا۔ یعنی اس سے بڑی کھلی کوئی دھمکی نہیں ہو سکتی تھی۔ بالکل آنکھیں دکھا رہے تھے، آنکھیں اس سے بڑھ کر کے آگے اس نے کہا کہ وہ کب تک آزاد کشمیر کو انڈیا کے واپس حوالے کرے گا، کہ یہ ہمارا علاقہ ہے۔ انڈیا کو کیسے کنوینس کرنا ہے؟ انڈیا تو آلریڈی وہ جن پنجابی کہتے ہیں نا، وعدے گھوڑے چڑھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیوں بات کریں آپ سے، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ سے بات کرنے کی۔ تو ہمارے پاس پھر کیا ہے؟ مستقبل شستقبل، یہ ایویں باتیں بوتے ہم کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے تو سب کچھ بد سے بدتر ہی ہوتا دیکھا ہے۔ اچھا، قبر کنارے ہم پہنچ گئے ہیں۔ آپ نے کیا برقرار رکھا ہوا ہے؟ بالا کوٹ میں تو جو ہے 14 فروری 2019 کو بھارت آپ کی فضائی حدود میں داخل ہو گئے، بم بھی گرا کے چلا گیا، تو کیا یہ ڈیٹرنس ہے؟ شرم آتی خبریں پڑھ پڑھ کے۔ پاکستان کے اندر یہ جو باور کیا جاتا ہے جی کہ انڈیا اس ریجن کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو میرے نزدیک ایک غلط سٹیٹمنٹ ہے، چونکہ انڈیا کوشش نہیں کر رہا ہے بلکہ انڈیا اس کوشش میں کامیاب ہو چکا ہے۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، پاکستانی میڈیا بڑے زوروں شوروں سے یہ چرچا کر رہا ہے کہ کشمیر کشمیر کرتے کرتے ہم نے پاکستان کو بھی کھو دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے دوستو، پاکستان میں اس وقت کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان آکوپائیڈ کشمیر کے لوگ آج کھل کر یہ مانگ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی بھارتی کشمیر جیسی فیسلٹیز چاہیے۔ جموں کشمیر میں عرب بہت سارا نویش کرنے جا رہے ہیں۔ اگلے کچھ سالوں میں کشمیر کی تصویر بدلنے والی ہے۔ آتنکوادیوں نے تو بھارتی آرمی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور بڑی تیزی سے آتنکیوں کو آرمی ان کے صحیح ٹھکانے پر پہنچا رہی ہے۔ پاکستان کو کشمیر کا راگ الاپتے 70 سال سے زیادہ سمے ہو گیا ہے، اور پاکستان میں اس میں کھویا ہے، کچھ پایا نہیں۔ اسے فضیحت کے علاوہ کچھ اور حاصل نہیں ہوا۔ انترراشٹریہ سطح پر بھی اسے کشمیر کے نام پر فضیحت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیٹس سٹارٹ دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ۔ پوائنٹ تو یہاں پہ آتا ہے کہ پاکستان بار بار کہتا رہے لیکن انڈیا بات نہیں سن رہا، تو سر یہاں سے پھر کیسے آگے جانا ہے؟ انڈیا کو کیسے کنوینس کرنا ہے؟ انڈیا تو آلریڈی وہ جن پنجابی کہتے ہیں نا، وعدے گھوڑے چڑھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیوں بات کریں آپ سے، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ سے بات کرنے کی۔ تو ہمارے پاس پھر کیا ہے؟ ہمیں کشمیر کے اوپر ایک سیریس بحث کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ پاکستان کی ایکچوئل پوزیشن کیا ہے، ہم اس پہ کیا چیزیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایک لمبی گیم کھیل کے تو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش۔ بھائی ریاست جموں کشمیر اگر ریاست تھی تو یہ ہندوستان کا انٹرنل ایک مسئلہ تھا، اس نے اس کو ڈسمینٹل کر کے یونین ٹیریٹوری بنا دی، تو یہ ہندوستان کا انٹرنل مسئلہ تھا، اور اس کو واپس جو ہے وہ ریسٹور کر کے اگر وہ ریاست بنا دیتے ہیں، تو آپ یہ کیا شرط رکھ رہے ہیں؟ اس شرط میں کیا لاجک ہے کہ آپ یہ مان لیں تو ہم آپ کے ساتھ سارے معاملات حل کر دیں گے؟ فار ایگزامپل اگر کل مودی صاحب یہ مان لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہے، نہ ووٹ کا، نہ سپورٹ کا، نہ کسی طرح کے رد عمل کا، تو کیا ان کے سارے ہندوستان کے ساتھ معاملات حل ہو گئے؟ اب دیکھیں، یہ جو ہے یہ چیزیں آپ کو ایکسپوز کرتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ بہانے بازی کر رہے ہیں، اور ہندوستان کو آپ یہ ریئلائز کرا رہے ہیں کہ آپ اسلام کے نام پہ یا مسلمان کے نام پہ یا کسی اور نام پہ ہندوستان کے اندرونی معاملات میں اس حد تک مداخلت کر سکتے ہیں کہ وہاں کی حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا، یا تو آپ سیدھے سیدھے جو ہے کم ٹو دا پوائنٹ جس کو کہتے ہیں انگریز لوگ،
اس پہ آئیں اور سیدھی سیدھی بات کریں جی کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر ہماری آپ سے بات نہیں ہو سکتی، جو آپ پہلے کہتے رہے 70 سال تک، اور 70 سال بعد جا کے آپ نے ریئلائز کیا عمران خان کی شکل میں کہ نہیں نہیں یہ بات بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے، جب انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ جناب یہ کشمیر کشمیر کرتے کرتے ہم پاکستان سے بھی جا رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے وہ کشمیر کشمیر کرتے کرتے داؤ پہ لگ جائے، لہذا چپ ہو جاؤ۔ جب انہوں نے لوگوں کو چپ ہونے کا حکم دیا تھا کشمیریوں کو، تو اس کے پیچھے ان کی دلیل کیا تھی؟ تو اس لیے جناب یا تو آپ یہ بات کریں کہ جی مسئلہ کشمیر حل ہونے تک ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے، تو پھر یہ بات کسی حد تک لاجیکل ہے، چونکہ آپ 70 سال سے کہہ رہے ہیں مسئلہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے، یونائٹڈ نیشن میں انڈیا ہے جو اس کو لے کے گیا تھا، اور آج بھی انڈیا اپلیکینٹ ہے ریکارڈ میں، آن ریکارڈ، اور انڈیا ایز اے اپلیکینٹ جو ہے اس مسئلے کو اگر ہٹانا چاہے تو سب سے پہلے انڈیا کو وہاں اپلیکیشن دینی چاہیے کہ یہ مسئلہ اب ڈسپیوٹڈ نہیں ہے تو یہ فائل بند کریں۔ لیکن یہ کیا بات ہو گئی کہ 5 اگست 2019 کا ڈیسیجن، چونکہ ان کو پتا ہے کہ مودی صاحب نے یہ ماننا نہیں، اپنے طور پہ ان کو کرنے میں پرابلم نہیں، لیکن پاکستان کی ڈیمانڈ پہ وہ کبھی یہ بات نہیں مانیں گے، چونکہ یہ ان کو ایک طریقے سے جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ اریٹیٹ کرنے والی بات ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انڈیا جو ہے اس وقت کہے کہ عمران خان کی حکومت بحال کریں ورنہ ہمارے آپ سے بات نہیں ہو سکتی۔ مجھے اس میں کوئی بڑا فرق نہیں نظر آتا دونوں چیزوں میں۔ کشمیری پوائنٹ آف ویو بالکل ایک تیسری چیز ہے۔ میں آپ کو یہ پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ آج اگر مودی صاحب اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو دوبارہ بحال کر دیتے ہیں تو پاکستان کوئی ایک نئی شرط لے کے آئے گا، چونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ نیتوں کا ہے، اور جب تک آپ کلیئرلی نہیں آتے، کم کلین جس کو کہتے ہیں، اور اصل بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا مسئلہ کیا ہے، اور اصل مسئلہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو باور کیا جاتا ہے جی کہ انڈیا اس ریجن کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو میرے نزدیک ایک غلط سٹیٹمنٹ ہے، چونکہ انڈیا کوشش نہیں کر رہا ہے بلکہ انڈیا اس کوشش میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اگر آپ ریجن کی بات کریں تو ریجن کی بات میں آپ دیکھیں نیپال سے لے کے تو سری لنکا سے لے کے بنگلہ دیش سے لے کے تو آپ جو ہے مالدیپ اور بھوٹان اور یہ سارے علاقے کو ملا کے ریجن کہیں گے نا، تو اس میں سوائے افغانستان کے جو کہ اب ایک مردہ گھوڑا ہے، اور جو مردہ گھوڑے کے طور پہ جس کو آپ نے روح پھونکنے کی کوشش کی تھی وہ اٹھ کے پھر دوبارہ لیٹ گیا، تو باقی سارا ریجن جو ہے وہ انڈیا تو آلریڈی کامیاب ہو گیا۔ اب مسئلہ رہ گیا آپ کا اور انڈیا کا کہ آپ جو ہے وہ یا تو یہ غلط فہمی یا خوف ذہن سے نکالیں کہ انڈیا اس ریجن کو ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے، تو یا پھر آپ ان سے بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کریں کہ انڈیا کے اپنے سائز، اس کی جو ہے ویٹ ہے، اس کی جو اکانومی ہے، اس کا جو رقبہ ہے، اور اس کے جو سارا اس خطے میں وزن ہے، اس کے مطابق آپ اس کو کیا دینا چاہتے ہیں اور آپ کیا لینا چاہتے ہیں، بیٹھ کے سیدھی بات کریں، یہی اصل ایشو ہے۔ اور دوسرا ایشو جو ہے وہ ہے ریسورسز کا، جو کہ کشمیری ریسورسز ہیں، ظاہر ہے واٹر ریسورسز کا ہے، اور واٹر جو ہے وہ دونوں انڈیا پاکستان کے لیے ایک امپارٹنٹ چیز ہے فیوچر میں، اور فیوچر کی لڑائیاں بھی کہتے ہیں کہ واٹر پہ ہوں گی، اور جو لوگ کہتے ہیں وہ بھی پورے سٹیٹسٹکس کی روشنی میں کہتے ہیں، تو اس کو بھی سامنے رکھا جائے۔ اگر آپ 70 سال سے جو ہے وہ ایک انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے یا دوسری اس طرح کی ارینجمنٹ کے ذریعے انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ قدرتی وسائل کو شیئر کر سکتے ہیں اور اس کا ایک وائبل قسم کی ارینجمنٹ بنا سکتے ہیں جو آپ نے بنائی، اور واحد ٹریٹی ہے جو آپ کی کامیابی سے چل رہی ہے بغیر کسی پرابلم کے، تو آپ اسی طرح کشمیر میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہی بات کشمیری بھی اس وقت لیٹلی بہت عرصے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے آپ یہ کھینچا تانی ختم کریں۔ ہاں جی گائز، تو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو بھی کافی اچھی تھی، کیونکہ اب یہ جو مسئلہ ہے کشمیر، آپ کو ہم کو تو بھائی پتہ ہے کب سے بھائی اس کے پیچھے ہر کوئی لگا ہوا ہے، مسئلہ کشمیر کشمیر ہوتا جا رہا ہے ہر ٹائم بھائی۔ تو زیادہ تر مسئلہ کشمیر اور مسئلہ بھائی فلسطین ہوتا تھا، کیونکہ فلسطین کی بھی ہم کافی سپورٹ کرتے تھے، وہ بھی ہم مسئلہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور بھی کچھ ہیں جن پر ہماری ہر ٹائم نظر ہوتی، لیکن جو مین ہے وہ مدعا بھائی ہمارا کشمیر ہوتا، جس کو ہم آگے لے کر چلتے تھے،
جس پہ اگر کوئی بھی بات کر دیتا تھا تو پاکستان بہت ہی خوش ہوتا تھا، بھائی اس نے کشمیر پر بات کر دی، جیسا کہ طیب اردگان نے کر دی یا کسی اور نے کر دی. ابھی وہ الہان عمر کیا اس کا نام ہے، وہ آئی تھی جی، اس نے بھی کشمیر پر بات کر دی. ہم اس چیز کو لے کر بہت خوش ہو گئے ہیں، لیکن ہم دوسری چیزوں پر نظر رکھتے ہیں. جو حالات ہمارے اندرونی ہیں نا بھائی، اگر ان کو ہم دیکھیں تو ہم تو بھائی یہ جو ہے نا ایک سٹی سے دوسری سٹی کا نہ سوچ سکے جیسے ہمارے حالات ہیں. تو ہم لینے چلے ہیں، بھی کشمیر لینے چلے ہیں، کبھی فلسطین کی سپورٹ میں نکلنے لگے ہیں، کبھی کچھ، لیکن ان چیزوں میں کوئی فائدہ نہیں. سب سے پہلے اپنے حالات بندے کو دیکھنے چاہیے. اپنا گھر ہی اگر نہ ٹھیک ہو تو بھائی اگلے کے گھر میں جھانکنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہی تو ساری زندگی سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن یہ ہے کہ یہ جو کشمیر والا چورن ہے یہ چلتا زیادہ ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. ان لمیٹڈ جتنا مرضی چلاؤ اتنا ہی بھائی چلتا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو، ٹھیک ہے. اور انڈیا میں وہ بھائی دیکھ لے، اگر وہ بات کرتے ہیں نا کشمیر کی تو ٹھیک ہے، ان کو بھائی یہ بات جچتی ہے، ٹھیک ہے، بات کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ آتے ہوئے، ان کو یہ بات کرتے ہوئے جچتی ہے. کیونکہ وہ تو جو کشمیر ہے وہاں پر ان کا جو حصہ ہے بھائی، وہاں دیکھ لو بھائی کتنا ڈیولپ ہو رہا ہے. 370 جب سے ہٹا ہے بھائی تب سے دیکھ لیں کہ میں بولتا ہوں کہ اتنی وہاں پر کام ہو رہا ہے ڈیولپمنٹ کا، کوئی حد ہی ہے بھائی. وہ زیادہ تر ادھر ہی اپنا دے رہے ہیں. تو ابھی لڑکا ہے کہ وہاں سے کرکٹ میں بھائی گیا دوسرا آئی پی ایل میں، دیکھ لیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں نا کہ وہ اپنے ساتھ ان کو لے کر چل رہے ہیں. اور یہ جو ہیں ان کو پتہ نہیں اپنی سائڈ والوں کو بھی لے کر چل رہے ہیں یا نہیں، وہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اپنا سب کچھ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے بھائی. اور اس کے پیچھے ہمیں سب سے پہلے لگنا چاہیے، جس کے پیچھے لگنے والا ہے. اگر ہم اس چیز کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے تو بھائی دیکھو بھائی اب نیکسٹ ان کا اپنا مائنڈ ہے، لیکن ان کا اپنا مائنڈ اپنی بھائی یہ جو سیاست ہے اس میں ڈوبا ہوا ہے. کوئی یہاں پر آڈیو ویڈیو کی بھائی سیاست ہو رہی ہے، عمران خان کی ویڈیو آ گئی ہے جی، اور آڈیو آ گئی ہے، لیک ہو گیا، کبھی مریم کی ہوگی. ان کی بھائی یہی زندگی ایسے ہی مسئلہ کشمیر تو بہت بڑا مسئلہ، اس میں کوئی مطلب کہ نہیں بول سکتے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، یا پاکستان اس پر بات نہیں کرتا، یا انڈیا اس کو جو کشمیر ہے لینے کے لیے کام نہ کر رہا ہو، یا جو ان کا یار کام کرتے ہیں کہ اس ہم نہیں پر کرنا، وہ بات نہ کرتے ہو. بات چیت تو انہوں نے کرتے رہنا ہے کہ وہ بھی کرتے رہیں گے، ادھر سے بھی کرتے رہیں گے کہ ہم لے لیں گے، وہ بھی بول دیں گے ہم لے لیں گے. لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ نہ حل ہونے والا ہے، کیونکہ اب حال ہی میں یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے. تو اس پر کافی لوگ پاکستان سے اور OIC سے بھی آوازیں اٹھی ہیں کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے، یہ بے قصور ہے. اب دیکھتے ہیں اب کیونکہ وہ بول رہے تھے کہ ہم یہ مسئلہ UN میں لے کر جائیں گے اوپر تک، اور عالمی جو بھی ہے ان کو دکھائیں گے کیونکہ یہ بے قصور ہے، اور اس پر کوئی دہشت گردی کا مقدمے جو بھی ہے نا وہ سب غلط ہیں، کیونکہ اس نے آزادی مانگی تھی تو اس کو یہی سزا مل رہی ہے. کیونکہ اگر وہ دہشت گرد ہوتا تو اس کی انڈیا کے جو مختلف وزیر اعظم ہیں ان کی کافی ملاقات بھی ہوئی ہے یاسین ملک کے ساتھ. ایسا ویسا کوئی سین نہیں ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ بہت چھڑا ہوا ہے. اور رہی بات یہ مسئلے کی، مسئلہ تو یہ بہت بڑا بھی ہے اور نہ حل ہونے والا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ تو ادھر سے بھی یہ بھی حملے کرتے ہیں، وہ بھی حملے کرتے ہیں باتوں سے، اور کرتے نہ تو وہ بھی کچھ ہے، نہ ادھر سے اور نہ یہ کچھ کرتے ہیں، بس کوئی ٹویٹ کر دیا اور کچھ نہیں. کیونکہ حال ہی کی کل کی بات ہے کہ پرسوں کی گئی اسرائیل کے وزیر اعظم نے یہ تصدیق کر دی کہ پاکستان کا جو لوگ تھے وہ ادھر گئے اور ادھر جا کے ان کے ساتھ میٹنگ بھی کی اور جو بھی معلومات ہے وہ بھی کی. اب اس پر کیا ہم دوسرے لوگوں کو منہ دکھائیں گے کہ جو اس پورا مسلم ممالک بولتا تھا اسرائیل کے خلاف، اب جب ان کو پتہ چلے گا کہ پاکستان ادھر جا کر بیٹھا ہے، ان کا بہت بڑا وفد، اور وہاں پر باتیں کر رہا ہے، ان کے وزیر اعظم سے مل رہا ہے، جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے بے قصور لوگوں کے، ابھی بھی وہ ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ تو سب پتہ ہے نا لوگوں کو. لیکن یہ دیکھو ادھر جا کر باتیں بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ملاقات بھی کر رہے ہیں. تو کون ان کو
بات ان کی پر یقین کرے گا کہ کشمیر پر بھی ظلم ہو رہا ہے، اگر کل کو یہ آواز اٹھاتے ہیں کشمیر کی، تو کوئی ان پر بلیو نہیں کرے گا کہ واقعی بھی کشمیر میں ایسا ہو رہا ہے. کیونکہ آج جو لوگ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں تو ان کی وہ تو بھئی ایک ہاتھ سے ہی گزر گئے ہیں، اور کوئی اس پر بات چیت نہیں کر رہا کہ ہم نے ایسا کیوں کیا یا کوئی ایکشن وغیرہ. کچھ ہیں لوگ بولے بھی ہیں لیکن ان کا کیا، بول کر چپ کر جائیں گے اور کچھ نہیں. بالکل بھائی. کشمیر فلسطین اور کشمیر کا معاملہ ٹھیک ہے چل رہا تھا، لیکن یہ کہ ابھی جو وہاں پہ وفد گیا ہے نا، وہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ اس سے بالکل وہ بیانیہ جو ہے نا وہ ختم ہو جانا ہے، جس طرح انہوں نے بنایا ہوا ہے میڈیا کے اوپر کہ ہم جو ہے نا وہ اسرائیل کو کبھی نہیں تسلیم کریں گے. جس طرح قائد اعظم جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا وہ کہہ کے گئے ہوئے ہیں کہ جو ہے نا وہ، بلکہ پاسپورٹ کے اوپر جو ہے نا وہ ہمارے ایک قیدی کے ساتھ یہ چیز لکھی ہوئی ہے، تو اس کو ختم ابھی تک تو خیر لگ تو نہیں رہا کہ یہ ختم کریں گے، لیکن اس آنے والے وقت میں کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا، کیونکہ اگر وفد وہاں پہ چلا گیا تو ظاہری بات ہے آگے ان کا کوئی شاید کوئی اس طرح کا پلان ہو. تو کشمیر ہم اپنے معاملات میں جس طرح جو ہے نا وہ الجھے ہوئے ہیں، تو کشمیر کا کوئی پتہ نہیں بھی کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا، کیونکہ ادھر بھی ایک دو دفعہ آواز اب جو ہے نا دوبارہ اٹھی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اب کچھ نہ کچھ کریں گے ضرور. تو ادھر سے ابھی خیر کوئی رسپانس تو نہیں آیا، لیکن آگے دیکھو کیا ہوتا ہے. تو اب یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بجائے ان کو جو ہے نا وہ اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں جس طرح سیاست ہر وقت جو ہے نا وہ، اب تو خیر لوگ اکتا گئے ان کی چیزوں سے، کوئی بندہ نیوز چینل بھی نہیں دیکھتا، بلکہ ان کی کوئی تقریریں آئے دن کوئی جلسے وغیرہ ہو رہے ہیں اب تقریباً یہ 10-15 دن سے، تو لوگ بالکل جو ہے نا وہ ان چیزوں میں انٹرسٹ ہی نہیں کر رہے. تو بجائے اس کے کہ یہ ان معاملات میں اپنے جو ہے نا وہ ایکسٹرنل معاملات اور بھی بہت سارے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، جن کا یہ شروع سے انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے، تو اس کے اوپر سٹینڈ ہے. لیکن یہ کہ ان کا کوئی پتہ نہیں آج تک چل رہا، کیونکہ بہت ساری ناممکن چیزیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان میں ہوں گی وہ اب ہو رہی ہیں، اور ایسی ہو رہی ہیں کہ ان کو نہ کوئی ان کا جواب دے ہے اور نہ ہی کوئی ان کے بارے میں جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہی ہیں، نہ ہی کوئی میڈیا کے اوپر ان کے بارے میں بات کرتا ہے، کیونکہ میڈیا بھی کنٹرولڈ ہے. تو اب دیکھو آگے جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے. بالکل بھائی. تو امید کرتے ہیں کہ گائز آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.